مفتی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہو اس کو آپ نے ایکسپٹ نہیں کرنا. کسی شخص کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہو. بالکل 100% ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اجماع بریلویہ، اجماع دیوبندیہ، اجماع وہابیہ کی بات نہیں، اجماع امت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. مفتی اکمل حفظ اللہ کو میرا علمی چیلنج اور ٹائم قیامت تک ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ٹائم دیا ہے مفتی اکمل صاحب کو، جو کہ قیامت تک ان کا ٹائم ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ ساری چیزیں جو پورے مسلمان کا معاملہ جو انہوں نے رکھا ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے علی مرزا نے، تو آپ جو ہے دیکھیں اس ویڈیو میں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے مفتی اکمل صاحب کو کیا بول رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے. اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کا معاملہ آسان رکھے اور ہمیں حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں المستدرک للحاکم کے اندر اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میری پوری کی پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی اگر پوری امت کو یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہوگی نا، وہ گمراہی والا نہیں ہوگا. مثلا پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے، بغداد شریف، اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھنی، اگرچہ نماز غوثیہ پڑھتے ہیں، یہ 11 قدم اس طرف چلتے ہیں، یہ اجماع امت کے خلاف ہے. مفتی صاحب آپ کے جو بابا جی کی طرف منسوب نماز ہے نا آپ لوگوں کی، نماز غوثیہ، وہ اجماع امت کے خلاف ہے. اس میں 11 قدم آپ نے بغداد کی طرف بھی چلنا ہوتا ہے. لو سامو، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اجماع یہ ہے کہ حج کے لیے آپ نے سیمن شریف نہیں جانا، ہاں خانہ کعبہ شریف جانا ہے. اجماع یہ ہے کہ نمازیں 5 ہیں. اجماع یہ ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے 4، عشاء کے. یہ ہے اجماع. کسی ایک فرقے کے عقیدے کبھی بھی اجماع نہیں ہوتے. نہ زیادہ تعداد میں فالو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ حق کے اوپر ہے یا وہ فرقہ حق کے اوپر ہے. ورنہ پاکستان میں بریلوی سواد اعظم ہے آپ کی ڈیفینیشن کے تحت، انڈیا میں مکس کام ہے، بنگلہ دیش میں دیوبندی سواد اعظم ہے، وہاں بریلوی بہت تھوڑے ہیں، سعودیہ میں اہل حدیث زیادہ ہیں، ایران میں شیعہ زیادہ ہیں. اس طرح نہیں سواد اعظم بنتا. اور اجماع آپ کے ڈکلیئر کرنے سے نہیں ہوگا، ورنہ آپ لوگوں نے تو 400 سال تک اجماع ایک ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی پلیت کی ہے تم لوگوں کی کہ آج کے اس ماڈرن دور میں ہم بتا سکتے ہیں کہ دین کے ساتھ جتنا بگاڑ ہوا یہ حکمرانوں نے کیا ہے تلوار کے زور کے اوپر. کہ 1517 سے لے کے 1917 تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے خانہ کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا. 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پاکستان بننے سے پہلے جتنی حج عمرے کی کتابیں ہیں نا، ان میں باقاعدہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ آپ حنفی ہیں، آپ نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. جی یہ مفتی اکمل صاحب کے جو پیر صاحب ہیں باپا جانی، جن اعلی حضرت کے یہ لوگ ماننے والے ہیں، ان کے خلیفہ جنہوں نے بار شریعت لکھی ہے، مفتی امجد علی، انہوں نے بار شریعت میں باقاعدہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ یہ حنفی امام یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو ایتھے نماز پڑھنی ہے. تو یہ تو اجماع کیے بیٹھے تھے. آج کی طرح تمہارے مسلح 100 سال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے پرے مارے ہیں. تو تم 400 سال تک تو اسے اجماع بنائے ہوئے تھے. اس وقت کوئی سمجھاتا کہ کعبے میں 4 مسلح نہ ڈالو یار. ایک طرف کہہ رہے ہو چاروں امام حق پہ ہیں، مسلح پھر 4 ڈالے ہوئے ہیں، پھر ایک دوسرے کے پیچھے پڑھو نا. چلو یہ کر لو کہ فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لیں، ظہر کے سارے پڑھ لیں شافیوں کے پیچھے. نہیں، پیرلل میں نمازیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل ہی نہیں ہے. تو تمہارا اجماع تو مر گیا.
400 سال تک اجماع کر کے رکھا نا. اس طرح نہیں اجماع ہوتے. اجماع ہے پوری امت ایک بات کرے. میجورٹی کا اجماع نہیں ہوتا. میجورٹی تو پھر یزیدی لشکر کے ساتھ تھی, لیکن ایک گروہ حق پہ تھا, امام حسین علیہ السلام کا. اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اور جب اجماع امت ہو رہا ہوگا نا, تو وہ گروہ بھی اس اجماع کا حصہ ہوگا, ظاہر ہے, کیونکہ پوری امت ایک بات کر رہی ہوگی. اور اگر اختلاف آ جائے گا تو پھر دلیل کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا. ایک گروہ ایسا ضرور ہر زمانے میں رہے گا جو مخالفت کرے گا ان بدعات کی, خرافات کی, شرکی عقائد کی, گستاخانہ نظریات کی جو امت میں سو کالڈ بزرگان دین نے جاری کی ہیں. وہ ہمیشہ رہے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہے, قیامت تک ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا اہل العلم, یہ لکھ کے انہوں نے فرقہ بازوں کو بھی پھکی دے دی اور سو کالڈ جہادی تنظیموں کو بھی پھکی دے دی, کیونکہ وہ اس حدیث کو یوز کرتے تھے نا جی, قیامت تک ایک گروہ قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر. امام بخاری نے کہا قتال کا مطلب صرف تلوار کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے, اہل علم اپنے علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں, یہ بھی قتال ہے. اور یہ قتال بعض اوقات زیادہ مشکل ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں. لہذا وہ جو حدیث ہے ابو داؤد میں, ترمذی والی سند جو ہے مانا علیہ و صحابی, وہ کمزور ہے. شیخ البانی نے اسے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا شواہد کی بنیاد پہ. اصل جو حدیث ہے وہ ابو داؤد والی ہے کہ میری امت 73 میں بٹ جائے گی, ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا, 72 جنمی ہوں گے. اور فرمایا وہ الجماع ہے, یعنی مین سٹریم جماعت امت کی. اور پھر میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے جن میں ایسی بدعات داخل ہو جائیں گی جیسا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ جائے, اس کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر اس کا حلق پہنچ جاتا ہے. یہ اسی حدیث میں ہے. یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جائے تو بد عقیدگی پھیلتی ہے. یہ باولا کتا کرکٹر نہیں ہوتا, اسکواش کا پلیئر نہیں ہوتا, مولوی ہوتا ہے, صوفی ہوتا ہے, بزرگان دین ہوتا ہے. اور اگر سمجھ نہ آ رہا ہو, دوسرے کا بزرگان دین, جس طرح بریلوی کہتے ہیں مریض الامت, دیوبندی کہتے ہیں حکیم الامت, بندہ ایک ہی ہے اشری تھانوی. دیوبندی کہتے ہیں مجدد دین بدعت, بریلوی کہتے ہیں مجدد دین و ملت, بندہ ایک ہی ہے احمد بریلوی. تو سوچنے کا انداز ہے. جی انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے, آپ دوسروں کے بزرگوں کو مانتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں مانتے. تو بس انجینئر صاحب تو آپ کے ساتھ ہی ہے. ہاں, آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں؟ جی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا کہ آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. بس ختم, بس ہوا نکل جائے گی. اینی ساری گال کرو. وہی چشمہ جس چشمے سے تم ہمیں دیکھتے ہو, ذرا اپنے اوپر بھی لگا کے دیکھا ہے کبھی؟ اور ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی گروہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہے. اور بعض لوگ جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک تو فرقہ حق پہ ہوگا. ہم نے کہا بھائی فرقے کا لفظ نہیں ہے اس میں, ایک گروہ حق پہ. فرقہ تو ہوتا ہے ٹوٹ کے الگ ہونے والا. نبی علیہ السلام تو فرقہ نہیں تھے, وہ اصل درخت تھا, اس سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرق ہوئے. اصل تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. 73 فرقے اس لیے بات ہوئی کہ وہ اصل جو ہے نا وہ بٹ کے 73 ہو گیا. ان میں ایک وہ بھی تھا اور 72 ٹوٹ کے الگ ہوئے. لیکن وہ جو 72 ٹوٹ کے الگ ہوئے, وہ جس ایک سے الگ ہوئے وہ فرقہ نہیں تھا. فرقے یہ بنے, وہ تو اپنی اصل ہے. اہل البیت, صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ اصل میں. اور نہیں جی نبی علیہ السلام نے تو فرمایا سی نا فرقے تو ضرور پھر بڑھن گے, اور نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ فرقے بناؤ. قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. اور مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے, اور دوسری چیز اہل البیت ہے. نبی علیہ السلام قرآن کے خلاف کہہ سکتے تھے فرقے بناؤ, یہ آپ نے غیبی خبر دی ہے. جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی بیویوں کو ننگا لباس پہناؤ؟
یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ یا تو وہ لباس چست ہوگا یا باریک ہوگا، یعنی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ خبر تھی کہ فرقے بن جائیں گے، تم نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے ابراہیمی ملت کو نہیں چھوڑنا، مسلم رہنا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ کی ملت کی، ابراہیم کی، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا. ان کو بات کچھ اور سمجھائی جاتی ہے اور طرف چل پڑتے ہیں، قرآن و سنت کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں کہ واقعی اجماع امت کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب چیلنج ہے پھر آپ کے لیے علمی، ایک بندے لے گئے تھے پہنچ جاؤ، علمی چیلنج کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو اجماع امت کے خلاف ہو. ایک عقیدہ اجماع امت کے، کہ پوری امت ایک بات کر رہی ہو اور میں دوسری بات کر رہا ہوں. اور میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا بتاؤ جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں میں وہ عقیدہ نہ ہو. ایک عقیدہ بتا دو. اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں تو تمہارے جو پیران پیر ہیں عبد القادر جیلانی، انہوں نے بھی نماز کا طریقہ ہے رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، غنیۃ الطالبین میں. لیکن میں ان کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ تمہیں بتا رہا ہوں. ہم تو کر رہے ہیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا طریقہ رپورٹ ہوا ہے. تو یہ میرا تفرد نہ ہوا. مسلمانوں کے 4 بڑے جو گروہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بلکہ 5واں آپ جعفری بھی شامل کر لیں، ان میں سے 4 رفع الیدین کے قائل ہیں، صرف حنفی نہیں کرتے. لہذا میرا تفرد نہ ہوا. سواد اعظم تو پھر علمی طور پہ یہ لوگ ہوئے کہ وہ فقہ حنفی جو بنو عباس کے تلوار کے زور کے اوپر پھیلائی گئی 3 بر اعظموں میں، وہ سواد اعظم ہوگی، یا جو علمی طور پہ غالب ہیں وہ سواد اعظم ہوں گے. سواد اعظم کی ڈیفینیشن بھی غلط کر دی انہوں نے. علمی طور پہ عظمت والا جو گروہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر تھے، تو یہ تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اگر حضرت معاویہ سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں تو بھائی شیعہ تو ہم سے 4 ہاتھ آگے ہیں، وہ تو ان کے ایمان کے بھی قائل نہیں ہے. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. اسی وجہ سے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑے امام شافعی کو گالیاں دی، اور ہمارے امام شافعی کو کہنا پڑا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. یہ امام شافعی نے کیوں کہا ہوگا؟ کیا امام شافعی یزید کے اوپر نقد کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ یزید نو برا نہ کہو؟ نہیں، گل وچ کوئی اور سی. وہ بنو امیہ کو ہی کنڈیم کرتے تھے کیونکہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے، اور امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ امام جعفر کے بیٹے ہیں، اہل البیت کے ماننے والے تھے. وہ اس زمانے کے مولانا مودودی تھے امام شافعی، اس لیے ان کے اوپر ان لوگوں نے الزامات لگائے تو انہیں جواب دینا پڑا. تو اللہ کے فضل سے میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے. اور رہی بزرگوں کے اوپر گرفت، تو جو میں گرفت دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں پہ کر رہا ہوں، بریلوی سارے میرے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کم چک کے رکھو، بالکل گستاخ جے. ہاں، اور جو میں بریلویوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، دیوبندی میرے ساتھ ہیں، اہل حدیث میرے ساتھ ہے، کہتے ہیں چک کے رکھو کام، سانو نہ کچھ کہو، انہوں نے چک کے رکھو. تو میرا کوئی ایک عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے وہ نظریہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو. اور آج بھی اس نظریے کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، یعنی کروڑوں دیوبندی یہ کہتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر یہ مسئلے ہیں. تو میں اکیلا تو نہیں ہوں. کروڑوں بریلوی کہتے ہیں نا کہ تھانوی رسول اللہ غلط ہے، تو میں اکیلا تو نہیں اسے غلط کہنے والا. چشتی رسول اللہ کے اوپر دیوبندی سامنے آ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور کے اوپر، تو میں اکیلا کہیں پہ بھی نہیں ہوں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہاری پبلک میرا نیگیٹو تعارف سنتی ہے تم سے، اور اپنے 1200 سال کے بابوں کو چھوڑ کے میرے ذریعے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاید ہے گرو، بچ کے رہنا. غور کریں.
تو ان کا شکریہ ادا کریں علماء کا، باباؤں کے بابا. اور جی بزرگوں کے پاس لوگ بیٹھتے تھے نا تو دل بدل جاتے تھے. سرکاری تو کوئی پاس بیٹھے ہی نہیں ہوا. ہاں، اور ان بزرگوں کے ماننے والے گھر بیٹھ کے چوری چھپے موبائل پہ نیگیٹو تعارف سن کے تحقیق کر کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تمہارے بابے تو کہتے تھے ہمارے تک پہنچتے ہیں، ہم تو یہ کہتے نہیں ہمارے تک پہنچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. ہم نے تو اپنے ساتھ کبھی جوڑا ہی نہیں ہے، نہ ہماری اوقات ہے. اگر ہم اپنی اوقات نہیں سمجھ رہے تو آپ سمجھ لو تمہارے بزرگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہماری نظر میں. یعنی ہم جو ختم نبوت کے مجاہد ہو کر لوگوں کو قرآن و سنت کا تعارف دلا رہے ہیں جو صدیوں سے تم نے پس پش ڈالا ہوا تھا، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں تو تمہارے بابے تو شاید ہی کوئی نہیں نا، انہوں نے تو قرآن و سنت کبھی بتایا ہی نہیں. ان کی ہم کتنی عزت کرتے ہوں گے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو. ہاں، جو نبی الاسلام کا تعارف کروائے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہو صحیح کوئی تو انشاءاللہ تعالی، چاہے آج ہو چاہے پرانا ہو کوئی. لیکن جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے دین تصوف کو دین محمدی کے مقابلے پر پیش کیا، جو میں نے اکثر پوسٹ مارٹم کیا ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا، ان کو ہم کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں. بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری.